السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان 10 سال بعد پردیس سے شادی کے لیے وطن واپس آیا۔ اس کی بیوی فوزیہ جو اس کی چچا زاد بھی تھی، شادی کی پہلی رات ہی جب عثمان نے کمرے میں قدم رکھا، ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ عثمان فوراً ماں کے پاس گیا، فوزیہ کا مطالبہ بتایا۔ ماں نے صاف انکار کر دیا۔ مایوس ہو کر عثمان اگلے ہی دن واپس لوٹ گیا، کیونکہ دونوں لالچی ماں بیٹا فوزیہ کا مطالبہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ فوزیہ کی شرط یہ تھی کہ عثمان کا 10 سالہ پردیس کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک اجنبی ملک کی کڑی دھوپ اور سخت موسموں میں دن رات ایک کیا تھا، تاکہ وہ اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنی ماں کے لیے ایک بہتر اور مضبوط مستقبل بنا سکے۔ ان 10 سالوں میں اس نے کئی عیدیں، تہوار اور خوشی کے مواقع اپنے پیاروں کے بغیر تنہائی میں گزارے تھے، اور ہر مہینے اپنی خون پسینے کی کمائی کا ایک بڑا حصہ باقاعدگی سے اپنی ماں کو بھیجتا رہا تھا، تاکہ وہ اسے جمع کر سکے، اور جب وہ واپس آئے تو اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس کی ماں نے بھی بیٹے کی بھیجی ہوئی رقم کو بہت احتیاط اور کنجوسی سے خرچ کیا تھا، اور زیادہ تر پیسہ بینک میں بچا کر رکھا تھا، کیونکہ اس کا یہ درینہ خواب تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہائے گی اور پورے خاندان اور محلے والوں کو دکھائے گی کہ ان کا بیٹا پردیس سے کتنی دولت کما کر لایا ہے۔ خاندان میں عثمان کی شادی کا فیصلہ کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ یہ بہت پہلے ہی طے پا چکا تھا۔ اس کے سگے چچا کی بیٹی فوزیہ کو بچپن میں ہی اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ فوزیہ ایک انتہائی سمجھدار، سلیقہ شعار اور صابر لڑکی تھی، جس نے اپنے خاندان کی عزت اور روایات کو ہمیشہ اپنی ذات پر مقدم رکھا تھا، اور ہوش سنبھالتے ہی یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی کہ اس کا مستقبل اور زندگی عثمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب عثمان کے مستقل طور پر واپس آنے کی حتمی خبر خاندان والوں کو ملی تو سب رشتہ داروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف بس اس کی واپسی کے چرچے ہونے لگے۔ عثمان کی ماں نے اس خبر کے ملتے ہی گھر کی مرمت اور رنگ و روغن کا کام شروع کروا دیا۔ پرانے فرنیچر کی جگہ نیا اور مہنگا فرنیچر خرید لیا، تاکہ جب عثمان اتنے سالوں بعد واپس آئے تو اسے اپنا پرانا گھر ایک عالیشان محل کی طرح لگے۔ بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ دن آ گیا جب عثمان کا جہاز وطن کی سرزمین پر اترا۔ ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کرنے کے لیے رشتہ داروں، دوستوں اور محلے والوں کا ایک بڑا ہجوم موجود تھا۔ ہر کوئی اس سے ملنے اور اسے ہار پہنانے کے لیے بےتاب تھا۔ عثمان جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، اس کی ماں نے بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور دیر تک اس کی بلائیں لیتی رہیں۔ گھر کے وسیع صحن میں محلے والوں اور قریبی رشتہ داروں کا مجمع لگا ہوا تھا، جو عثمان کو اس کی محنت، کامیابی اور بحفاظت واپسی پر دلی مبارکباد دے رہے تھے۔ عثمان کے چہرے پر طویل سفر کی تھکاوٹ کے باوجود ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ سب سے نہایت خلوص اور گرم جوشی کے ساتھ مل رہا تھا۔ عثمان کی واپسی کے اگلے ہی دن اس کی ماں نے خاندان کے تمام بزرگوں کو اپنے گھر دوپہر کے کھانے پر اکٹھا کیا اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ اب چونکہ عثمان مستقل طور پر واپس آ گیا ہے
اور اس کا کاروبار بھی سیٹ ہے، اس لیے وہ جلد از جلد اس کی شادی فوزیہ سے کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنا گھر بسا سکے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ چچا کے خاندان نے بھی اس بات سے مکمل اتفاق کیا اور باہمی مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز اگلے ہی ہفتے کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوتے ہی دونوں گھروں کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی گہما گہمی اور مصروفیت نظر آنے لگی۔ بازاروں کے چکر روز کا معمول بن گئے۔ شادی کی خریداری کے لیے خاندان کی عورتیں اور بچے صبح سے شام تک بازاروں میں مصروف رہنے لگے۔ فوزیہ کے شہر کے سب سے مشہور درزی سے بہترین اور قیمتی عروسی لباس تیار کروائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے کے بھاری زیورات کا بھی خاص طور پر آرڈر دیا گیا۔ عثمان کے لیے بھی خاص دکانوں سے روایتی اور جدید ملبوسات سلوائے گئے تاکہ وہ شادی کی ہر تقریب میں ایک نیا اور شاندار لباس پہن سکے۔ گھر میں روزانہ شام کے وقت رشتہ دار خواتین، محلے کی لڑکیاں اکٹھی ہوتی اور رات گئے تک ڈھولک کی تھاپ پر شادی کے روایتی گیت گاتی، جس سے پورے محلے میں خوشی اور جشن کا سماں پیدا ہو جاتا۔ عثمان کی ماں ہر چھوٹے بڑے کام کی نگرانی خود کر رہی تھی اور اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ کسی بھی چیز میں کوئی کسر نہ رہ جائے، کیونکہ یہ اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی اور وہ ہر لحاظ سے اسے یادگار اور شاندار بنانا چاہتی تھی۔ فوزیہ کے گھر میں بھی تیاریاں اپنے زوروں پر تھیں، لیکن وہاں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدگی اور اداسی کا پہلو بھی نمایاں تھا، کیونکہ فوزیہ کی بڑی بہن کا کچھ عرصہ قبل ہی ایک افسوسناک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا 3 سال کا معصوم بچہ اب فوزیہ کی ذمہ داری تھا۔ فوزیہ نے اپنی بہن کی ناگہانی موت کے بعد اس یتیم بچے کو مکمل طور پر اپنے سائے میں لے لیا تھا اور اس کی دیکھ بھال اور پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خاندان کے کچھ ہمدرد بزرگوں کا خیال تھا کہ شادی کی تقریبات کو سادگی سے منعقد کیا جائے تاکہ پرانے غم کا احترام کیا جا سکے اور بچی کی روح کو سکون ملے، لیکن عثمان کی ماں اس بات پر بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کا مسلسل اصرار تھا کہ خوشی کا یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، اس لیے شادی پوری روایات، رسومات اور بھرپور دھوم دھام سے کی جائے گی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مہندی کی رسم ادا کی جانی تھی اور دونوں گھروں میں روایتی رسمیں پوری کی گئیں۔ عثمان کے ہاتھ پر شگن کے طور پر مہندی لگائی گئی اور اس کے دوستوں نے ڈھول کی تھاپ پر خوب رقص کیا اور ہلا گلا کیا۔ اگلے دن بارات کا مرکزی موقع تھا، جس کے لیے شہر کے ایک بہت بڑے اور مہنگے شادی ہال کا انتخاب کیا گیا تھا تاکہ تمام مہمانوں کو بخوبی اور عزت کے ساتھ بٹھایا جا سکے۔ عثمان نے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی سنہری شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر روایتی کلہ سجا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ برات جب روایتی بینڈ باجے اور فائرنگ کی گونج کے ساتھ فوزیہ کی گھر کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں گزرنے والے لوگوں نے بھی رک کر اس شاندار اور طویل برات کا نظارہ کیا۔ فوزیہ کے گھر والوں نے برات کا انتہائی شاندار استقبال کیا، مہمانوں پر گلاب کی پتیاں نچھاور کر کے انہیں خوش آمدید کہا۔ ہال کے اندر ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب تھا اور مرکزی اسٹیج کو تازہ اور
خوشبودار پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فوزیہ کو جب سرخ عروسی لباس میں ملبوس کر کے اسٹیج پر لایا گیا تو حال میں موجود سب لوگوں کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس نے روایتی اور بھاری زیورات پہن رکھے تھے۔ اس کے چہرہ شرم و حیا سے مکمل طور پر جھکا ہوا تھا۔ نکاح خاں نے مقررہ وقت پر نکاح کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تمام شرائط، حق مہر اور دیگر معاملات طے کرنے کے بعد بھری محفل میں عثمان سے اس کی رضامندی پوچھی۔ عثمان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے واضح الفاظ میں قبول کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد نکاح خواہ عورتوں کے حصے میں فوزیہ کے پاس گیا اور اس سے بھی رضامندی لی گئی، اور اس طرح وہ دونوں ہمیشہ کے لیے شرعی اور قانونی طور پر ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے۔ نکاح کے فوراً بعد حاضرین میں مٹھائی اور چوہارے تقسیم کیے گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگ کر خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد دی۔ اس کے بعد تمام مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی گئی، جس میں انواع و اقسام کے لذیذ پکوان شامل تھے، اور سب مہمانوں نے کھانے کے معیار اور ذائقے کی بہت تعریف کی۔ کھانے کے اختتام کے بعد وہ جذباتی لمحہ آ گیا جو ہر لڑکی اور اس کے والدین کے لیے بہت بھاری اور تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی اپنے بچپن کے گھر اور والدین کو چھوڑنے کا وقت۔ رخصتی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو فوزیہ کی آنکھوں سے ضبط کیے ہوئے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں سے گلے لگ کر سسکیاں لی۔ اس کے گھر والوں نے بھی روتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور اس کے بہترین اور خوشحال مستقبل کے لیے دلی تمنا کی۔ عثمان فوزیہ کے ساتھ چلتا ہوا ہال کے مرکزی دروازے سے باہر آیا، جہاں ایک بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ فوزیہ کو احتیاط کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا گیا۔ عثمان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ خاندان کے بڑوں نے گاڑی کے گرد کھڑے ہو کر حفاظتی دعائیں پڑھی اور بوجھل دل کے ساتھ گاڑی کو روانہ کیا۔ گاڑی جب آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عثمان کے گھر پہنچی تو وہاں بھی رشتہ داروں اور محلے والوں کا ایک ہجوم ان کا بے چینی سے منتظر تھا۔ عثمان کی ماں نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے دروازے پر ان کا استقبال کیا اور پرانی روایت کے مطابق ان کے سروں سے پیسے وار کر صدقہ دیا تاکہ انہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ فوزیہ کو گاڑی سے اتار کر گھر کے اندر لے جایا گیا اور اس خاص کمرے تک پہنچایا گیا جسے دلہن کے لیے تازہ پھولوں اور مدھم روشنیوں سے سجایا گیا تھا، اور اس طرح 10 سال کے طویل انتظار اور خاندانی فیصلوں کے بعد ان کی شادی کی تمام تقریبات اپنے اختتام کو پہنچی اور رخصتی کی رسم مکمل ہوئی۔ رخصتی کی تمام طویل اور تھکا دینے والی رسموں کے اختتام کے بعد جب گھر میں کچھ سکون ہوا اور زیادہ تر دور پرے کے رشتہ دار اور مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، عثمان کے دل کی دھڑکن ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی کے ملے جلے احساس سے تیز ہونے لگی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ گھر کے وسیع صحن میں اب صرف قریبی گھر والوں کی ہلکی پھلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو تھکاوٹ کے باوجود آپس میں شادی کی تقریبات کی کامیابی پر تبصرے کر رہے تھے۔ عثمان اپنے کمرے کے کچھ فاصلے پر کھڑا ان 10 سالوں کی سخت اور صبر آزما مشقت کو یاد کر رہا تھا جو اس نے پردیس کی اجنبی اور بے رحم فضاؤں میں اپنے پیاروں سے دور رہ کر کاٹے تھے۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنا خون پسینہ بہا کر
جو پیسہ کمایا تھا آج اسے اپنے گھر کے پرسکون ماحول میں کھڑے ہو کر لگ رہا تھا کہ اس کی وہ ساری محنت اور وہ تمام تر قربانیاں بالآخر وصول ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کی تنہائی اور بھٹکے ہوئی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک مستقل سکون آ جائے گا، اور وہ اپنی چچا زاد فوزیہ کے ساتھ ایک انتہائی خوشگوار اور محبت بھری پرسکون زندگی گزارے گا۔ فوزیہ جس کے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا، جو بچپن میں اس کے ساتھ اسی گھر کے صحن میں کھیلا کرتی تھی، آج وہی فوزیہ ایک جیون ساتھی اور شریک حیات بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی اور اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوگی۔ عثمان کے ذہن اور تصور میں ایک انتہائی شرمیلی سہم کر بیٹھی ہوئی حیا سے جھکی ہوئی دلہن کا خاکہ ابھر رہا تھا، جو روایتی انداز میں اپنے شوہر کے قدموں کی آہٹ سن کر مزید سمٹ گئی ہوگی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے خوبصورت قیمتی لباس کو درست کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کے بند دروازے تک پہنچا۔ دروازے کے بالکل پاس کھڑے ہو کر اس نے جان بوجھ کر کچھ لمحے توقف کیا اور اپنے دھڑکتے ہوئے دل کی تیز رفتاری کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کمرے کے اندر سے تازہ اور خوشبودار سرخ گلاب اور سفید موتیا کے پھولوں کی انتہائی بھینی بھینی اور مسحور کن مہک باہر تک آ رہی تھی، جس نے اس رات کے ماحول کو عثمان کے لیے مزید سحر انگیز اور رومانوی بنا دیا تھا۔ عثمان نے دھیرے سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا دستہ گھمایا اور بے حد آہستگی سے کمرے کے اندر اپنا پہلا قدم رکھا۔ کمرے کے اندر کا منظر پہلی نظر میں بالکل ویسے ہی تھا جیسا اس نے سوچا تھا، یہ جیسا روایتی طور پر ہوتا ہے۔ مدھم اور انتہائی خوبصورت رنگین روشنیوں میں سجا ہوا، پھولوں سے بھرا ہوا بستر، اور بستر کے درمیان میں سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس فوزیہ بالکل خاموش اور ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بھاری دوپٹے اور بے شمار روایتی زیورات کے پیچھے مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح بغیر کسی حرکت کے بیٹھی تھی۔ عثمان نے دروازہ بند کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا بستر کے قریب گیا۔ اس کے قدموں کی واضح آہٹ سن کر بھی فوزیہ کے جسم میں کوئی خاص جنبش یا حرکت نہیں ہوئی، جو کہ عثمان کے لیے تھوڑی سی حیرانی کا باعث تھا۔ عثمان کو اپنے دل میں لگا کہ شاید شادی کی مسلسل اور طویل تقریبات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک گئی ہوگی، یا پھر عام لڑکیوں کی طرح روایتی شرم و حیا اور نئے رشتے کی گھبراہٹ نے اسے بالکل ساکت کر دیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے انتہائی نرمی سے فوزیہ کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی اور دل میں چاہا کہ وہ روایتی انداز میں اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے منہ دکھائی کا وہ قیمتی تحفہ دے جو وہ خاص طور پر پردیس سے صرف اور صرف اس کے لیے بہت محبت اور شوق سے لایا تھا۔ وہ ایک بہت قیمتی اور خالص سونے کی انگوٹھی تھی جس پر ایک خوبصورت نگینہ جڑا ہوا تھا، جسے اس نے بہت عرصے پہلے فوزیہ کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ عثمان نے جو ہی نہایت اپنائیت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کچھ نرم اور محبت بھرے ابتدائی الفاظ ادا کرنا چاہے تو اچانک کمرے کی وہ رومانوی اور خاموش فضا ایک غیر متوقع اور سرد رویے سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ فوزیہ نے کسی بھی شرم یا جھجک کے بغیر فوراً اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے وہ بھاری سرخ دوپٹہ پیچھے کر دیا۔
عثمان یہ غیر متوقع حرکت دیکھ کر شدید حیران اور ششدر رہ گیا، کیونکہ فوزیہ کی آنکھوں میں اسے نہ تو کوئی روایتی شرم و حیا نظر آئی، نہ ہی کسی قسم کی دلہن والی گھبراہٹ موجود تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سخت سنجیدگی اور ایک ایسا مضبوط عزم تھا جو اس ماحول اور اس رات کے تصور کے بالکل برعکس تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ضرور ہو رہی تھیں، لیکن ان میں آنسوؤں کی جگہ ایک خاص قسم کی سختی اور فیصلہ کن چمک نمایاں تھی۔ اس سے پہلے کہ عثمان اس صورتحال کو سمجھ پاتا یا حیرت سے باہر نکل کر کوئی بات شروع کرتا، فوزیہ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر کے اسے اپنے مزید قریب آنے سے سختی سے روک دیا۔ عثمان وہیں کا وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں سختی سے پکڑا ہوا وہ قیمتی منہ دکھائی کا تحفہ وہیں ہوا میں رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ آخر فوزیہ اس طرح کا عجیب اور سرد رویہ کیوں اختیار کر رہی ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ کیا یہ کوئی پرانی خاندانی رسم ہے جس سے وہ ناواقف ہے، یا اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی کوئی انجانی غلطی ہو گئی ہے جس پر فوزیہ ناراض ہے؟ اس نے شدید حیرت اور کچھ پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فوزیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فوزیہ نے عثمان کی طرف کی حیرت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سرد، پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں بغیر رکے بولنا شروع کیا۔ اس نے عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ آج ان دونوں کی زندگی کا سب سے اہم اور خاص دن ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ عثمان نے اس دن کے لیے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے پردیس میں کتنے سالوں تک کڑی محنت کی ہے اور کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس وقت اس کے دل اور دماغ میں کچھ اور ہی کشمکش چل رہی تھی، جس کا حل ہونا اس نئے رشتے کے آغاز سے پہلے بہت ضروری ہے۔ فوزیہ نے عثمان کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے کوئی بھی نیا رشتہ جوڑنے اور اس کمرے میں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم اور حتمی بات بالکل واضح کر دینا چاہتی تاکہ کل کو کسی بھی قسم کی غلط فہمی، دھوکے یا پچھتاوے کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ عثمان جو ابھی تک اس اچانک اور حیران کن تبدیلی کو ہضم نہیں کر پایا تھا، خاموشی اور گہری بے یقینی کی کیفیت میں بس اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ فوزیہ نے اپنی بات کو اسی سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھا اور کہا کہ اس کی زندگی اب صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہی، نہ ہی وہ عام لڑکیوں کی طرح صرف اپنے اچھے شوہر، اپنے خوشحال گھر اور اپنے ذاتی خوشیوں کے رنگین خواب دیکھ سکتی ہے۔ اس نے عثمان کو انتہائی دکھی لیکن مضبوط آواز میں یاد دلایا کہ کس طرح کچھ عرصہ قبل اس کی بڑی بہن ایک ہولناک اور ناگہانی موت نے اس کی پوری زندگی کو، اس کی سوچ اور اس کے جینے کے مقصد کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس کی بڑی بہن جو اس کے لیے صرف ایک بہن نہیں بلکہ ایک شفیق ماں جیسی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں روتا بلکتا تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے جا سوئی اور اپنے پیچھے 3 سال کا معصوم، بے سہارا اور بلکتا ہوا یتیم بچہ چھوڑ گئی۔ فوزیہ کی آواز میں اس اندھوناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے
ایک ہلکی سی لرزش اور درد ضرور پیدا ہوا، لیکن اس نے فوراً کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود پر قابو پا لیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو گرنے نہیں دیے۔ اس نے عثمان کو بتایا کہ جب اس کی بہن کی موت واقع ہوئی تھی اور جب اس نے اس معصوم بچے کو اپنی بہن کی لاش کے پاس بلکتے دیکھا تھا، اسی وقت اس نے اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل میں یہ پختہ عہد کیا تھا کہ وہ اس بچے کو زندگی میں کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گی اور اسے ایک سگی ماں سے بڑھ کر پیار، توجہ اور ہر طرح کا تحفظ فراہم کرے گی۔ وہ ننھا بچہ اب اس کی زندگی کا واحد مرکز اور مقصد بن چکا تھا، اور اس معصوم کی موجودگی اس کے مستقبل کے فیصلے کے بغیر وہ اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کا کوئی بھی قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عثمان یہ سب کچھ سن کر مزید الجھن اور ذہنی کشمکش کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ فوزیہ کی بہن کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ بچے سے لگاؤ رکھتی ہے، لیکن وہ یہ بات بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شادی کی پہلی خاص اور رومانوی رات میں فوزیہ ان پرانی دکھ بھری باتوں کو اتنی شدت سے کیوں چھڑ رہی ہے، اور ان باتوں کا ان دونوں کے رشتے سے کیا تعلق ہے۔ اس نے فوزیہ کو تسلی دینے، اس کے درد کو کم کرنے اور ماحول کو پرسکون کرنے کی غرض سے نہایت نرمی سے کہا کہ وہ اس کے دکھ اور اس کے جذبات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے وہ دونوں مل کر اس یتیم بچے کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، اسے کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، لیکن آج کی رات ان پریشان کن اور دکھ بھری باتوں کا وقت نہیں ہے، اس لیے اسے اب یہ سب بھول کر اپنی نئی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ لیکن فوزیہ نے عثمان کی اس روایتی تسلی اور ہمدردی کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا اور قدرے اونچی آواز میں کہا کہ یہ کوئی وقتی جذبہ، کوئی جذباتی بات یا کوئی معمولی ہمدردی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا، اٹل اور ناقابل تبدیل فیصلہ ہے۔ اس نے اپنی سرخ پرعزم نظریں سیدھی عثمان کی الجھی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی اور اس کے سامنے ایک ایسی بھاری مطالبہ رکھ دیا جس نے کمرے کے اس پھولوں سے مہکتے ماحول کو یکسر منجمد اور برف جیسا سرد کر دیا۔ فوزیہ نے بالکل دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ وہ روایتی دلاسوں اور جھوٹی ہمدردیوں اور مردوں کے کھوکھلے وعدوں پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ اس نے دنیا کا نہایت تلخ اور ظالم رخ بہت قریب سے دیکھ رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر عثمان واقعی سچے دل سے اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہے اور اس پاکیزہ رشتے کو ساری زندگی ایمانداری اور خلوص کے ساتھ نبھانا چاہتا ہے تو اسے زبانی جمع خرچ کے بجائے اس کی ایک بہت بڑی اور کڑی شرط پوری کرنی ہوگی۔ فوزیہ کا انداز اور اس کی جسمانی حرکات واضح طور پر یہ بتا رہی تھیں کہ وہ اس وقت کسی بھی قسم کی بحث یا طویل گفتگو یا کسی بھی درمیانی راستے کے سمجھوتے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں جو آخری فیصلہ کر لیا ہے وہ پتھر پر لکیر کی طرح انمٹ ہے۔ کمرے میں بکھرے موتیا اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو جو کچھ دیر پہلے عثمان کو سحر انگیز لگ رہی تھی، اب اسے ایک شدید گھٹن میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور عثمان کو اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بچپن سے جانتا تھا، جسے وہ دنیا کی سب سے
معصوم اور فرما بردار اور سادہ لڑکی سمجھتا تھا، وہ آج شادی کی پہلی رات اس کے سامنے ایک ناقابل تسخیر دیوار اور سخت گیر عورت کی طرح کھڑی ہو گئی ہے۔ فوزیہ نے بستر پر سیدھے اور پروکار انداز میں بیٹھتے ہوئے عثمان کے خاموش حیرت زدہ چہرے کی طرف پوری توجہ سے دیکھتے ہوئے اپنا آخری اور فیصلہ کن جملہ پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ ادا کیا اور کہا کہ وہ عثمان کو اپنے شوہر کی حیثیت سے صرف اسی صورت میں تسلیم کرے گی اور ان کے درمیان یہ رشتہ صرف اسی صورت میں آگے بڑھے گا جب وہ اس کا یہ مطالبہ منوعاً بغیر کسی ہیل و حجت کے مان لے گا، اور وہ یہ رشتہ صرف ایک ہی شرط پر قبول کرے گی۔ جب عثمان فوزیہ کی یہ شرط سن کر شدید حیرت اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گیا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر فوراً اس کمرے سے باہر نکلا، سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس نے اپنی ماں کو فوزیہ کا وہ سخت مطالبہ اور حتمی شرط کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جس پر اس کی ماں غصے سے بھڑک اٹھی۔ ماں نے سختی سے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ ہم کسی صورت بھی یہ مالی بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ عثمان کی ماں کے انکار کے بعد گھر کے اس حصے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی جہاں کچھ دیر پہلے شادی کی خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے۔ ماں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو اتنے سال پردیس کی بھٹی میں اس لیے نہیں جلایا کہ وہ اپنی واپسی پر کسی اور کے بچے کا مالی بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ ماں کے سینے میں جیسے آگ لگ گئی، اس کے چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ فوزیہ نے ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، شادی کی پہلی رات کا انتخاب کر کے ان کی خاندانی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ فوزیہ کی شرط دراصل یہ تھی کہ وہ اپنی مرحومہ بڑی بہن کے 3 سالہ یتیم بچے کو اپنے ساتھ رکھے گی، اور بات صرف ساتھ رکھنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ فوزیہ کا اصل اور سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان کو اس بچے کو باقاعدہ اور قانونی طور پر گود لینا ہوگا، اس کے تمام قانونی کاغذات اور پاسپورٹ بنوا کر اسے اپنے ساتھ پردیس لے جانا ہوگا، اور اس کی تمام عمر کی کفالت، تعلیم اور رہائش کا سارا خرچہ اور ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ فوزیہ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اس بچے کو پاکستان میں کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اکیلے پردیس جا کر اپنی خوشحال زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اس کے نزدیک اس کی اپنی زندگی کی خوشیوں سے زیادہ اس معصوم یتیم بچے کا مستقبل اہم تھا جس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اور اب فوزیہ ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ یہ وہ راز اور شرط تھی جس نے شادی کی پہلی رات ہی عثمان اور اس کی ماں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ عثمان کی ماں جو پہلے ہی دولت اور پیسے کے معاملے میں انتہائی حساس اور لالچی واقع ہوئی تھی، اس شرط کو سن کر آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے عثمان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ فوزیہ نے یہ سارا کھیل صرف اس لیے رچایا ہے تاکہ وہ اس یتیم بچے کے مستقبل محفوظ کر سکے اور عثمان کی کمائی پر عیش کر سکے۔ ماں نے عثمان کو سمجھایا کہ پردیس میں ایک بچے کو پالنا، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانا، اسے قانونی طور پر اپنا نام دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا روگ ہے۔ وہ کسی صورت اپنے بیٹے کی خون پسینے کی کمائی کسی
غیر کے بچے پر ضائع نہیں ہونے دے گی۔ ماں کی زہریلی باتوں نے عثمان کے دماغ پر گہرا اثر کیا، اور وہ جو پہلے ہی 10 سال کی کڑی محنت کے بعد کچھ خود غرض اور پیسے کا پجاری ہو چکا تھا، ماں کی باتوں میں مکمل طور پر آ گیا۔ اس کے ذہن میں پردیس کے وہ تمام اخراجات گھومنے لگے جو ایک بچے کی پرورش پر اٹھ سکتے تھے۔ اسے لگا اگر اس نے فوزیہ کی یہ شرط مان لی، اس کی ساری کمائی اس بچے کی فیسوں، کپڑوں اور دیگر ضرورتوں کی نظر ہو جائے گی۔ وہ کبھی بھی وہ پرتعیش اور شاندار زندگی نہیں گزار سکے گا جس کے اس نے اتنے سالوں سے خواب دیکھے تھے۔ اس نے اپنے دل میں حساب لگانا شروع کر دیا کہ پردیس میں ایک اضافی کمرے کا کرایہ کتنا ہوگا، اسپتال کے اخراجات کتنے ہوں گے، اسکول کی بھاری فیسیں اس کی بچت کو کیسے ختم کر دیں گی۔ ان تمام سوچوں نے اس کے اندر کے لالچ کو مزید ہوا دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس یتیم بچے کو اپنے گلے کا توق نہیں بنائے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی شادی ہی کیوں نہ ختم کرنی پڑے۔ وہ بوجھل قدموں اور ایک حتمی فیصلے کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں فوزیہ اب بھی اسی پرعزم حالت میں بیٹھی اس کے جواب کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں اب تک پھولوں کی مہک باقی تھی، لیکن عثمان کے دل میں اب کوئی محبت یا جذبہ نہیں بچا تھا، بلکہ صرف اور صرف پیسے کا حساب کتاب چل رہا تھا۔ عثمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر کسی تمہید کے فوزیہ کو اپنا اور ماں کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس نے انتہائی سرد، مہری اور بے حسی سے کہا کہ وہ اس کے دکھ کو سمجھتا ہے، اس بچے کے لیے ہمدردی کے طور پر کچھ ماہانہ رقم بھی بھیجنے کو تیار ہے تاکہ وہ پاکستان میں رہ کر پل سکے، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ پردیس لے جانے کا، قانونی طور پر گود لینے اور ساری زندگی کی کفالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس نے فوزیہ پر دباؤ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی کہ وہ اپنی یہ نامعقول ضد چھوڑ دے اور اس یتیم بچے کو خاندان کے کسی اور فرد یا کسی یتیم خانے کے حوالے کر کے اپنی نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کرے۔ اس نے فوزیہ کو پردیس کی رنگینیوں اور آسائشوں کا لالچ بھی دیا اور کہا کہ اگر وہ یہ ضد چھوڑ دے وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، لیکن فوزیہ کا ارادہ کسی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس کے دل میں پردیس کی دولت یا عیش و آرام کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس نے عثمان کی اس نام نہاد پیشکش کو انتہائی حقارت سے ٹھکرا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ وہ ایک یتیم بچے کو چند روپاؤں کے عوض تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر عثمان کے دل میں ایک یتیم کے لیے کوئی رحم اور جگہ نہیں ہے تو اس کے دل میں بھی عثمان کے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکتی۔ اس نے واضح کر دیا کہ اگر عثمان اس شرط کو پورا نہیں کر سکتا، ان کا یہ رشتہ مزید ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ساری زندگی اکیلے رہنا پسند کرے گی، لیکن اپنی بہن کی نشانی کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ فوزیہ کا یہ دو ٹوک اور منہ توڑ جواب سن کر عثمان کی مردانہ انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فوزیہ جیسی سادہ لڑکی اسے اس طرح ٹھکرا دے گی۔ شدید غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور رات کا باقی حصہ اس نے ڈرائنگ روم میں جاگ کر اور سگریٹ پی کر گزارا۔ اگلی صبح جب گھر میں ولیمے کی شاندار تیاریاں شروع ہوئی تھیں، وہاں ایک عجیب ماتم اور سوگ کا سما تھا۔ باورچی دیگیں لے کر پہنچ چکے تھے، رشتہ داروں کی آمد شروع ہونے والی تھی، لیکن عثمان نے صبح سویرے ہی سب کے سامنے یہ دھماکہ خیز اعلان کر دیا کہ وہ یہ شادی ابھی اور اسی وقت ختم کر رہا ہے اور آج ہی واپس پردیس جا رہا ہے۔
پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ رشتہ داروں نے معاملے کو سلجھانے کی بہت کوشش کی۔ خاندان کے بزرگوں نے عثمان اور اس کی ماں کے ترلے کیے کہ وہ لوگوں میں تماشا نہ بنائیں اور بات چیت سے مسئلہ حل کر لیں، لیکن دونوں لالچی ماں بیٹا ایک یتیم کو مالی بوجھ اور اضافی خرچہ اٹھانے کا کسی صورت تیار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک پیسے اور دولت کی اہمیت انسانی رشتوں، خاندانی وقار اور ایک یتیم کی کفالت سے کہیں زیادہ تھی۔ عثمان کی ماں نے بھی پورے محلے اور رشتہ داروں کے سامنے رونا دھونا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ فوزیہ جیسی ضدی، مغرور اور بلیک میل کرنے والی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر نہیں رکھ سکتی، جو شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر پر ناجائز شرائط مسلط کر رہی ہو۔ عثمان نے کسی کی ایک نہ سنی، اسی وقت اپنے ٹریول ایجنسی کو فون کیا اور دگنی قیمت ادا کر کے پہلی دستیاب فلائٹ سے اپنی واپسی کی ٹکٹ بک کروا لی۔ اس نے غصے میں اپنا سارا سامان سمیٹا اور شادی کے اگلے دن ہی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یوں ایک طویل انتظار، بچپن کی منگنی، لاکھوں روپے کے خرچے سے دھوم دھام سے ہونے والی شادی صرف ایک رات میں عثمان اور اس کی ماں کے لالچ اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ عثمان کے اس طرح اچانک چلے جانے کے بعد فوزیہ کے گھر والوں پر بھی غم اور صدمے کا ایک بھاری پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے بوڑھے باپ کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی۔ محلے والوں اور دور پرے کے رشتہ داروں نے بھی فوزیہ کو قصوروار ٹھہرانا اور تانے دینا شروع کر دیے کہ اس نے ایک دوسرے بچے کی خاطر اپنا بسا بسایا گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا اور ماں باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ ہر طرف سے یہی سننے کو ملتا کہ مرد کی بات مان لینی چاہیے تھی، بچے کو کہیں اور چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ فوزیہ کے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ عثمان سے معافی مانگ لے، بچے کو کسی یتیم خانے میں داخل کروا دے تاکہ اس کا اپنا گھر بچ سکے، لیکن ان تمام تانوں، تکلیف دہ باتوں اور مشوروں کے باوجود فوزیہ کے دل میں کوئی پچھتاوا یا دکھ نہیں تھا۔ جب اس نے اس 3 سالہ یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما، اسے اپنے اندر ایک عجیب سا روحانی سکون اور طاقت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور یہ اٹل فیصلہ کیا کہ وہ اس ظالم اور خود غرض دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کی پرورش کے لیے تنہا اور بھرپور جدوجہد کرے گی۔ اس نے حالات کے سامنے ہار ماننے کے بجائے اپنی تعلیم کی بنیاد پر فوری طور پر نوکری تلاش کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ مالی طور پر خود مختار ہو کر اس یتیم بچے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار اور سہارا دے سکے اور اس معاشرے کو ایک باعزت، تعلیم یافتہ اور کامیاب انسان بنا سکے۔ فوزیہ نے اپنی ذاتی خوشیوں، اپنی جوانی اور خوابوں کو کی ایک بہت بڑی قربانی دے کر ایک عظیم مقصد کا انتخاب کیا، اور لالچی عثمان، جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ بننے والا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی اور سوچ سے نکل گیا۔ اس واقعے نے پورے علاقے میں کئی مہینوں تک ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھیڑ دی۔ کچھ دنیا دار اور مادی سوچ رکھنے والے لوگ عثمان کو سمجھدار کہہ رہے تھے کہ اس نے کسی اور کے بچے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور اپنی زندگی بچا لی، جبکہ بہت سے باضمیر اور حساس لوگ اس کی بے حسی، سنگ دلی، دولت کی اندھی ہوس پر مسلسل لعنت بھیج رہے تھے۔ فوزیہ نے اپنے کانوں کو ان تمام مثبت اور منفی باتوں کے لیے مکمل طور پر بند کر لیا۔ اس کا سارا دھیان، اس کی تمام تر توانائیاں اور زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف معصوم بچے پر مرکوز تھا، جو اس کی مرحومہ بہن کی واحد اور آخری نشانی تھا۔ فوزیہ نے اگلے ہی روز ہمت کر کے اخبارات میں نوکری کے اشتہارات دیکھنا
اور مختلف جگہوں پر انٹرویو دینا شروع کیے۔ اس کی انتھک محنت اور سچی لگن کی وجہ سے اسے جلد ہی ایک مقامی اور اچھے اسکول میں تدریس کی نوکری مل گئی۔ اس کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، نہ ہی اسے کوئی پرتعیش زندگی گزاری جا سکتی تھی، لیکن اس کے اس یتیم بچے کی سادہ اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی۔ فوزیہ روزانہ صبح سویرے اذان کے وقت اٹھ کر بچے کو تیار کرتی، اسے پیار سے ناشتہ کرواتی، پھر اسے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی۔ سارا دن وہ اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بھانجے کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ دوپہر کو تھکی ہاری واپس آ کر گھر کے سارے کام کاج سنبھالتی۔ اس نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے شام کے وقت محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا، تاکہ وہ بچے کی ہر ضرورت پوری کر سکے۔ جب بچہ کبھی بیمار ہوتا تو وہ ساری رات اس کے سرہانے جاگ کر گزارتی۔ اگلے دن تھکاوٹ کے ساتھ دوبارہ کام پر چلی جاتی۔ کئی بار رشتہ داروں نے دوبارہ اس کی شادی کروانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر بار یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی زندگی اب صرف اس بچے کے لیے وقف ہے۔ اس نے اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون اس بچے پر قربان کر دیا، اور اسے کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ اس کی سگی ماں اس دنیا میں نہیں ہے یا وہ کسی پر بوجھ ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، سال مہینوں میں بدلتے گئے۔ دوسری طرف عثمان جب پردیس واپس پہنچا تو اسے شروع کے چند ماہ بہت سکون اور اطمینان محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت بڑی مصیبت اور ساری زندگی کے خرچے سے بال بال بچ گیا تھا۔ وہ اپنی کمائی کو دیکھ کر خوش ہوتا اور اپنی عقل پر فخر کرتا کہ اس نے پردیس میں بے تحاشا دولت کمائی اور کئی جائیدادیں بھی بنا لی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلنے لگی، تنہائی نے دروازے پر دستک دی تو اسے اپنے اندر عجیب سا خالی پن اور اپنے کیے پر ایک ہلکی سی ندامت نے گھیرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے دوست اپنے بیوی بچوں کی باتیں کرتے، اسے اپنا خالی گھر اور بے مقصد زندگی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اس نے کئی بار شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کبھی فوزیہ جیسی مخلص نیک سیرت لڑکی نہ مل سکی۔ جو لوگ اس کی زندگی میں آئے وہ صرف اس کی دولت کے لالچی نکلے۔ اس کی ماں جو اس کی کمائی پر بہت اتراتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے اکیلے گھر میں مسلسل بیمار اور لاچار رہنے لگی تھی۔ ان کے پاس بے شمار پیسہ زیور تھا، لیکن انہیں وقت پر دوائی دینے والا، ان کے سرانے بیٹھ کر ان کا درد بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ عثمان کو اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے مہنگی نرسیں اور ملازمائیں رکھنی پڑی، جو ان کی دولت تو لوٹتی تھی لیکن انہیں حقیقی پیار اور توجہ نہیں دیتی۔ عثمان کی ماں کو اب اپنے ظالمانہ فیصلے پر اندر ہی اندر شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ انہوں نے چند روپاؤں اور ایک معصوم بچے کی خاطر فوزیہ جیسی نیک سیرت مخلص باوفا لڑکی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، جو ان کے گھر کو جنت بنا سکتی تھی، ان کے بڑھاپے کا بہترین سہارا ثابت ہو سکتی تھی۔ لیکن اب وقت بہت تیزی سے ان کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل چکا تھا۔ فوزیہ ان کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی اور ایک نئی کامیاب زندگی کے سفر پر نکل چکی تھی۔ فوزیہ نے اپنی تمام تر توجہ، اپنی کمائی اور سارا وقت بچے کی اعلیٰ تعلیم اور بہترین تربیت پر مرکوز کر دیا تھا۔ دن رات کی انتھک محنت، پیٹ کاٹ کر بچائے گئے پیسوں اور بے شمار دعاؤں نے بچے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انتہائی کامیاب افسر اور معاشرے کا باوقار انسان بن گیا۔ اس نے اپنی کامیابی کے پہلے دن ہی فوزیہ کے قدموں میں بیٹھ کر اسے اپنی سگی ماں سے بڑھ کر عزت اور اعلیٰ مقام دیا۔ اس کی زندگی کی تھکاوٹ اور دکھوں کو اپنے پیار اور خدمت سے دھو دیا۔ یوں فوزیہ کی وہ عظیم قربانی رنگ لے آئی جو اس نے شادی کی پہلی رات ایک یتیم بچے کی خاطر اپنے سہاگ اور خوشیوں کو ٹھکرا کر دی تھی۔ دوسری طرف عثمان اور اس کی ماں ساری زندگی دولت کے انبار پر بیٹھ کر بھی تنہائی کی اذیت سہتے رہے اور حقیقی سکون، محبت اور خوشی کی ایک جھلک کو ترستے رہے۔ یہی قدرت کا مکمل اور حقیقت پسندانہ انجام تھا، جو ثابت کرتا ہے کہ انسانیت اور قربانی کے سامنے دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انسان کی اصل کامیابی اور خوشی مال و دولت کے انبار جمع کرنے میں نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت اور دوسروں کے لیے قربانی دینے میں پوشیدہ ہے۔ عثمان اور اس کی ماں نے محض چند روپاؤں اور دنیاوی لالچ کی خاطر ایک معصوم یتیم بچے کو ٹھکرا دیا،
اور ایک مخلص رشتے کو گوا دیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ساری زندگی بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود حقیقی سکون اور سچی محبت کے لیے ترستے رہے۔ اس کے برعکس فوزیہ نے اپنی ذاتی خوشیوں اور پرتعیش زندگی کی بہت بڑی قربانی دے کر ایک یتیم کو اپنا بنایا اور اسے مضبوط سہارا دیا، جو کہ اخلاقیات اور انسانیت کا ایک بہت بڑا درس ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے والے اور بے سہاروں کے کام آنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیشہ بلند مقام ملتا ہے۔ فوزیہ کی انتھک محنت اور بے لوث محبت نے یہ ثابت کر دیا کہ نیک نیتی اور سچی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ مشکل وقت کے بعد ہمیشہ ایک روشن اور پرسکون مستقبل آتا ہے۔ دولت انسان کو وقتی آسائش تو دے سکتی ہے، لیکن دلی سکون اور رشتوں کی مٹھاس صرف احساس اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مادی چیزوں پر رشتوں اور انسانیت کو ترجیح دیں اور کبھی کسی بے سہارا کو اپنے لالچ کی بھینٹ نہ چڑھائیں، کیونکہ سچی خوشی ہمیشہ بانٹنے اور دوسروں کا دکھ محسوس کرنے میں ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔